بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ صدیر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ فذکر عند المومن وما یجب من حقہ، امام صادق علیہ السلام کے محضر میں مومن کا ذکر ہوا اور مومن کے جو واجب حقوق ہیں ان کا ذکر ہوا کہ ایک مومن کے جو واجب حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ فالتفت الی ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا ابا الفضل الا احدثک بحال المومن عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مومن کی حالت کیا ہے؟ فقلت بلا فحدثنی، میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے کہ خالق کی نگاہ میں، پروردگار کے نزدیک ایک مومن کی حالت کیا ہے۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قبض اللہ روح المومن، اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کی روح کو قبض کرتا ہے، صعد ملکا الی السماء، تو وہ جو دو فرشتے جو اس مومن پر مامور ہیں، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ فقال یا رب عبدک ونعم العبد، اور وہ اس بندہ مومن کے بارے میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا، وہ تیرا بندہ تھا اور کتنا اچھا بندہ تھا۔ کان سریعا الی طاعتک، تیری اطاعت اور تیری فرما برداری بڑی تیزی کے ساتھ آتا تھا، تیری اطاعت کی طرف بڑی سرعت کے ساتھ آتا تھا۔ بطیئا عن معصیتک، لیکن تیری معصیت اور تیری نافرمانی میں وہ بڑا سست تھا۔ فقبضت الیک، اور پروردگار اب تو نے اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ فما تأمرنا من بعدہ، پروردگار بتا اب ہماری اس ڈیوٹی کیا ہے، اس کی موت کے بعد ہمارا یہ ذمہ داری کیا ہے۔ فیقول الجلیل الجبار، امام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا، اس جلیل جبار نے فرمایا، اہبطا الی الدنیا وکونا عند قبر عبدی، ارشاد پروردگار ہوا کہ دونوں فرشتوں تم واپس زمین پہ چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اور میرے اس بندے کی قبر کے پاس جا کے سکونت اختیار کرو۔ ومجدانی، میری تمجید کرو، میری بزرگی کو بیان کرو۔ سبحانی، میری پاکیزگی اور میری تسبیح کرو، میری پاکیزگی کو بیان کرو۔ وحللانی، اور تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ کہو۔ وکبرانی، اور وہاں تکبیر کہو اور میری کبریائی کو بیان کرو۔ وقت ذالک لعبدی، اور یہ سارا تسبیح و تحلیل اور اس تمجید اور تسبیح کا جو ثواب ہے وہ میرے اس بندے کے لیے لکھتے رہو، حتی ابعثہ من قبری، جب تک کہ محشر بپا نہ ہو جائے اور جب تک مردوں کو قبروں سے اٹھایا نہ جائے، اس وقت تک اپنی تمام تسبیح و تقدیس کا جو ثواب ہے وہ میرے اس بندہ مومن کے لیے لکھتے رہو۔ خداوند عالم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔